الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ پچھلی دو آیتوں میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں اور ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتے ہیں، لیکن جو لوگ دین کا انکار کرنے والے ہیں ان کے دوست شیطان ہیں اور انہیں شیطان روشنی کی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب اس دوسرے قانون پر مثال بیان کی گئی کہ کافروں کو شیاطین اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، روشنی کی طرف نہیں لے جاتے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ، اس کو شیطان نے کس طرح گمراہی کی طرف لے گیا اور روشنی سے اس کو حاصل نہ ہوئی۔ اس کی مثال بیان کی۔ الم تر الی الذی پہلے ترجمہ، پہلے قانون پر دوسرے قانون پر یہ واقعہ متفرع ہے۔ آگے جو دوسرا واقعہ ہے کالذی مر علی قریۃ، یہ قانون اول کہ ایمان والوں کو اللہ روشنی عطا کرتے ہیں، وہ اندھیرے سے نکل جاتے ہیں۔ جس طرح وہ شخص جو بستی پر گزرے اور اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا، انہوں نے خدا کی قدرت کا اقرار کر لیا۔ پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں پھر مفہوم۔ کیا نہیں دیکھا تو نے اس شخص کو؟ دیکھا کا یہ معنی نہیں ہے رویت بصری نہیں ہے، یہ رویت قلبی ہے، یعنی آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے، آپ کے علم میں یہ بات لائی جا رہی ہے۔ یہ اس طرح سے معاملہ ہے۔ جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت دی، جب کہا ابراہیم نے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے، کہا اس نے میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا فإن اللہ، بے شک اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے لے آ تو مغرب سے، فبہتا، تب حیران رہ گیا وہ کافر، اور اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا بے انصافوں کو۔ یا میرے پیغمبر یہ مثال، او کالذی، یا نہ دیکھا تو نے اس شخص کو جو ایک بستی پر گزرا اور وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر، کہا اس نے کیوں کر زندہ کرے گا اس کو اللہ مر گئے کے پیچھے، یعنی غیر آباد ہونے کے پیچھے، فاماتہ اللہ، پھر مردہ رکھا اس کو اللہ نے 100 سال، ثم بعثہ، پھر اٹھایا اس کو، قال، کہا کم لبثت، کتنی دیر تو ٹھہرا رہا؟ کہنے لگا لبثت، تو میں ٹھہرا رہا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، قال، کہا باری تعالیٰ نے بلکہ تو رہا 100 سال، فانظر، دیکھ اپنے کھانے کی طرف، اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، وہ سڑا نہیں، خراب نہیں ہوا، دیکھ اپنے گدے کی طرف، ولنجعلک، تاکہ ہم آپ کو کر دیں نشانی لوگوں کے لیے، دیکھ ہڈیوں کی طرف، کون سی ہڈیاں؟ گدے کی ہڈیاں جو مر گیا، کیف ننشزھا، کیسے ہم اس کو جمع کرتے ہیں، ثم نکسوھا، پھر چڑھاتے ہیں ان پر گوشت، فلما تبین، جب ظاہر ہوا اس پر یہ بات، تو کہا وہ اس نے عالم، مجھ کو معلوم ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی انہوں نے مان لیا کہ اللہ غیر آباد چیزوں کو آباد کرتا رہتا ہے۔ دوسری بات، وَإِذْ قَالَ، جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب، ارنی، مجھے دکھا، مجھ کو کیسے زندہ کرے گا تو مردوں کو، کہا
کیا تو نہیں یقین کیا، کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ قال، کہا ابراہیم نے، کیوں نہیں، ولیکن لیکن چاہتا ہوں میں تاکہ مطمئن ہو میرا دل۔ کہا باری تعالیٰ نے، فخذ، پکڑ، لے لے 4 پرندے، سرہن، پھر ان کو ہلا اپنے ساتھ، سر کا معنی ہلا اپنے ساتھ، مانوس کر، پھر کر ہر پہاڑ پر جو تیرے قریب ہیں ان میں سے ایک ٹکڑا۔ پرندوں کو ذبح کر کے ان کو گوشت ملا کر ان کو تھوڑا تھوڑا حصہ پہاڑوں کے جو تمہارے پہاڑ قریب ہیں ان پر رکھ دو، پھر ان کو بلا، یاتینک، آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، وعلم، جان لے، بے شک اللہ زبردست ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ اب آ جائیں پہلے واقعہ کی طرف۔ یہ کون بادشاہ تھا؟ یہ نمروز بادشاہ تھا، زال کے ساتھ بھی ہے، دال کے ساتھ بھی ہے۔ نمرود کہتے ہیں یہ عراق کا بادشاہ تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ یہ لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہتا تھا اور اپنے سامنے سجدہ کرواتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تو رب نہیں، اس لیے میں تیرے سامنے سجدہ نہیں کرتا، تو رب نہیں، میں تیرے سامنے سجدہ نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا کہ اگر میں رب نہیں ہوں تو رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا جو زندگی کا نظام بناتا ہے، موت کا نظام بناتا ہے۔ جو کا معنی کہ زندگی کا نظام بناتا ہے اور جو موت کا نظام بناتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا یہ کام میں بھی کرتا ہوں۔ مفسرین کہتے ہیں، بعض مفسرین نے، کہ اس نے 2 آدمی منگوائے، ایک کو مار ڈالا، ایک کو زندہ چھوڑ دیا، قیدی تھے دونوں یا مجرم تھے۔ کہا دیکھو میں نے ایک کو مار ڈالا اور ایک کو میں نے زندہ چھوڑ دیا، معلوم ہوتا ہے زندگی اور موت میرے قبضے میں بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ تو نے زندگی اور موت کے نظام کو غلط سمجھا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کو بدلا دی۔ دلیل کو آپ سر سامنے آ جائیں، سامنے بیٹھے، پیچھے نہ بیٹھے، سامنے بیٹھے، اپنے سامنے بیٹھے، سامنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کو بدلا لی اور کیا دلیل بیان کی؟ دیکھو میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج لاتا ہے، مغرب کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو پھر سورج کو مغرب کی جانب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ تو نمرود اس کا جواب نہیں دے سکا۔ کیوں؟ سورج کو واپس لانا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ سورج کو واپس لانا، مغرب کی طرف طلوع کرنا، یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ فبہت الذی کفر، اب وہ کیا ہوا؟ حیران ہو گیا۔ قرآن حکیم نے کہا دیکھو نمرود گمراہ تھا، شیطان اس کو گمراہ کر رہا ہے، یہ روشنی کی طرف نہ آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے روشنی دکھائی لیکن وہ روشنی کی طرف نہیں آیا۔ حضرت مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے ترمذی کے، وہ کہا کرتے تھے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مغرب کی طرف، مشرق کی طرف سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو مغرب کی طرف طلوع کر۔ تو حضرت فرماتے تھے اگر بادشاہ یوں کہہ دیتا کہ مشرق کی طرف سے میں طلوع کرتا ہوں، تو اپنے رب کو کہہ کہ مغرب کی طرف سے طلوع کر کے دکھا دے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے؟ کیا یہ بات ہو جاتی؟ مولانا فرماتے ہیں ہاں، یہ بات اگر وہ کہتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے معجزہ ظاہر ہو جاتا، اور اللہ تھوڑی دیر کے لیے سورج کی حرکت کو بند کر کے مغرب کی جانب سے طلوع کرا کے دکھا دیتے، اس لیے کہ اللہ کی قدرت میں ہر شے ہے۔
اور پیغمبر اللہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ کہ پیغمبر اللہ کی نمائندگی کرتا ہے تو اللہ اپنے پیغمبر کو کمزور نہیں ہونے دیتے۔ اگر وہ کہتا تو یوں ہی ہو جاتا، لیکن اس کے دماغ میں نہیں آئی، لہذا اس منطقی دلیل کے سامنے وہ خاموش ہو گئے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ منطقی دلیل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو دی۔ آگے دوسرا واقعہ کالذی مر علی قریۃ، مفسرین کہتے ہیں یہ بستی کون سی تھی اور یہ گزرنے والے کون تھے؟ جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اور بستی سے مراد ہے بیت المقدس کا شہر جس کو پرانا نام یروشلم۔ بخت نصر بادشاہ نے جو غیر اسرائیلی تھا اور عمالقہ قوم کا بادشاہ تھا، اس نے فلسطین پر حملہ کیا اور یروشلم بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا، مسجد اقصیٰ کو بھی غیر آباد کر دیا، پورے شہر کو اجاڑ دیا اور بندوں کو مار دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام پاس سے گزرے تو کہنے لگے اس بستی کو اللہ کیسے زندہ کرے گا، اس کی تو دوبارہ آباد ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر ایک موت طاری کر دی اور 100 سال وہ موت میں رہے۔ پھر 100 سال کے بعد ان کے پاس ایک گدھا تھا جس پر وہ سوار تھے۔ گدھے پر انہوں نے اپنا کھانے پینے کا سامان بھی رکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے سامان کو بھی محفوظ فرما دیا اور گدھا مر گیا۔ مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں جدا ہو گئیں۔ 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا۔ جب اٹھے دیکھا بیت المقدس کا شہر آباد، کیونکہ بخت نصر مر گیا جس نے غیر آباد کیا۔ اسرائیلیوں نے دوبارہ حکومت لی اور اس شہر کو آباد کر دیا۔ تو انہوں نے دیکھا شہر آباد، حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا شہر آباد۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو فرمایا دیکھو تمہارا کھانا بھی تمہارا پینا بھی دونوں خراب نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو بند کر کے محفوظ فرما دی۔ اللہ جب یہ ایک پیغمبر کا معجزہ سمجھتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کا اگر واقعہ ہے تو یہ ان کا معجزہ ہے۔ کھانے کا بھی خراب نہیں ہوا، پینا بھی خراب نہیں ہوا، پانی جو تھا۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھا جو مر گیا، فرمایا دیکھو یہ گدھا ہے، اس گدھے کو ہم تمہارے سامنے زندہ کرتے ہیں۔ اس کی ہڈیاں اس کے ساتھ گوشت چڑھا اور زندہ ہو کر ان کے سامنے آ گئی۔ گدھا حیوان ہے، ایک حیوان کو اللہ نے عزیر علیہ السلام کے سامنے زندہ کر دی۔ یہ بھی بتا دیا کہ زندگی کے بعد، موت کے بعد زندگی کیسی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ لو یہ زندگی ہے، پہلے موت تھی، یہ گدھے کی زندگی ہے کہ دوبارہ گدھا پیدا ہو گیا۔ اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا خود دوبارہ زندہ ہونا یہ بھی زندگی ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، تو اللہ نے ان کو زندگی دے دی۔ اب ایک سوال ہے کہ قرآن حکیم میں تو یہ بات قطعی ہے، قانون یہ ہے ربنا امتنا تین، کہ دو زندگیاں دو موتیں ہیں۔ عزیر علیہ السلام پر یہ درمیان میں موت آ گئی، پھر زندگی آ گئی، پھر بھی وہ فوت ہوئے، بعد میں ان پر موت آ گئی، تو ان پر تو 3 موتیں آ گئی، ایک آدم والی موت، ایک یہ موت اور ایک اگلی موت، 3 موتیں آ گئی۔ تو قرآن پاک کی نص میں تو 2 موتوں کا ذکر ہے۔ اس کا جواب قرآن پاک کی تخصیص کر سکتا ہے، استثناء کر سکتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ عام انسانوں کے بارے میں یہی قانون، اگر کسی ایک پیغمبر کے بارے میں یہ قانون ہو جائے کہ اسے درمیان میں 100 سال موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی مل جائے تو یہ اس قانون سے مستثنیٰ ہوگا، اور قرآن پاک کے لیے مخصص ہو سکتی ہے آیت، اس لیے اس قانون سے یہ مستثنیٰ ہو جائیں گے۔ 1 صدی بڑی چیز ہے، 1 صدی بہت بڑی چیز، 100 سال بہت بڑی۔ اب اس میں یہ سوال رہ جاتے ہیں کہ جب ان پر موت طاری ہوئی، دفن ہوئے کہ نہیں، ویسے ہی پڑے رہے، یہ سارے سوالات ہیں، لیکن ان سوالات کا جواب نہ حدیث میں ہے
نہ قرآن میں۔ ہم نے اس واقعہ کو تسلیم کر لیا کیوں؟ قرآن کا واقعہ ہے اور یہ ایک پیغمبر کا ساتھ معاملہ ہے، اس لیے ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جب 100 سال ان پر موت طاری رہی، اس جہان کا علم خدا نے ان سے لے لیا، نہیں دیا۔ جب زندگی دوبارہ آئی تو شہر کو دیکھا وہ آباد۔ لیکن یہ ایک پیغمبر کا معاملہ ہے، خلاف عادت۔ کیا ہے؟ خلاف عادت۔ جب ان کی اپنی حقیقی موت آئی زندگی کے بعد، پھر انہیں ظاہر بات ہے قبر میں دفن کیا گیا ہوگا، وہ الگ بات ہے۔ یہ چونکہ اللہ کی قدرت کاملت ہے۔ کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے یہ مر علی قریۃ میں جو شخص گزرے وہ عزیر علیہ السلام نہیں ہے، یہ کوئی اور شخص ہے۔ اس کو خدا نے 100 سال موت دی، دوبارہ زندہ ہوا، اس کے گدھے کو بھی اس کے سامنے زندہ کر دی۔ یہ اور شخص ہے۔ مسلمان تھے یا وہ انکار کرنے والے تھے، کون تھے؟ انہوں نے ذکر کچھ بھی نہیں کیا، یہ کوئی اور شخص تھا۔ لیکن عام مفسرین کی رائے، علامہ فخر الدین رازی، ابن کثیر، علامہ العلمانی، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام، کیونکہ کچھ تابعین کی روایات اس بارے میں موجود ہیں۔ عزیر علیہ السلام کو جب پوچھا اللہ نے آپ کتنے دن یہاں، انہوں نے کہا میں 1 دن یا 1 دن کا بعد حصہ۔ موت کے بعد زندگی ملی، انہیں نہ علم ہوا کہ 1 دن گزرا ہے یا 1 دن کا بعد حصہ گزرا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ کہتے ہیں ہماری موت طاری ہوئی، دن کا ابتدائی حصہ تھا۔ جب وہ دوبارہ زندگی ان کو اللہ نے دی، اس وقت قریباً دن ختم ہونے والا، تو انہوں نے کہہ دیا مجھے گہری نیند آ گئی، یا تو 1 دن سویا ہوں گا یا 1 دن کا بعد حصہ سویا ہوں۔ پھر فرمایا دیکھو قال بل لبثت 100 عاما، تو 100 سال تمہارے اوپر عدم کی موت آ گئی اور روح کو قبض کر لیا گیا۔ جیسے بھی ہوا، روح قبض کر لیا گیا یا روح کا تعلق جسم کے ساتھ قائم رکھ لیا گیا، کیسے ہوا کچھ بیان نہیں، ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کسی نے ان کو دفن ہی نہیں کیا، ویسے ہی پڑے رہے۔ اگر کسی نے دفن کر دیا تو قبر سے زندہ ہونے کے بعد کیسے نکلے؟ ان سوالوں کا جواب ہمارے پاس نہیں۔ ہمیں خلاف عادت نبیوں کے بارے میں جو ذکر قرآن میں ہے، معجزے کی شکل میں ہو یا جیسی شکل میں ہے، ہمیں ماننا پڑتا ہے، کیونکہ قرآن کی نص ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ سارے سوالات پیدا ہوں گے۔ 100 سال کیسے کھانے پینے کے بغیر کیسے رہے؟ یہ کوئی بات، ان کا جسم ریزے ریزے ہو گیا، اوپر جسم محفوظ رہا، آندھیاں آئیں، بارشیں ہوئیں، زمین کے ساتھ یہ سارے سوالات ہیں، لیکن ہمیں ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ آگے چلیے۔ اس قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرا واقعہ دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کو اللہ کس طرح روشنی میں لے جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے ایک سوال کیا، یا اللہ کیف تحیی الموتیٰ، میں موت کے بعد زندگی کا ایک مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ مشاہدہ، باری تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو یقین نہیں ہے، اور میں نے یقین ہے، ایمان کا یقین ہے مجھے، لیکن میں کیفیت مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے چلو مشاہدہ کر لو، انکار نہیں فرمایا۔ 4 پرندے لے آؤ، ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت ملا۔ وہ 4 پرندے کون سے تھے؟ انہوں نے کہا وہ ایک مور تھا، ایک کوا تھا، ایک کبوتر تھا، ایک اور۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں قرآن میں ابہام ہے، ہم نے ابہام ہی سمجھا۔ کوئی 4 پرندے سے ذبح کیے، مختلف پرندے تھے، ذبح کر دیا، ان کا گوشت ارد گرد پہاڑوں کے قریب رکھ دو، اور ان 4 پرندوں کو اپنے ساتھ ذرا ہلا لو۔ ہلا کا معنی یہ ہوتا ہے مانوس کرنا۔ وہ 4 پرندے لے کر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر۔ کچھ پرندے انسان کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں اور کچھ پرندے انسان کے ساتھ مانوس ہو نہیں ہوتے۔ جو پرندے ابراہیم علیہ السلام نے لیے وہ آپ کے ساتھ مانوس ہو گئے، پھر انہوں نے ذبح کر گوشت ملایا، پہاڑوں پر رکھا۔ اللہ نے انہوں نے کہا گیا کہ ہر پرندے کو اس کے نام کے ساتھ آواز دیں
وہ زندہ ہو کر آپ کے پاس آ جائیں۔ وہ چاروں پرندے زندہ ہو کر آپ کے پاس آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ہڈی، ایک گوشت کا ٹکڑا ہر پرندے کا اپنا اپنا جوڑ کر زندگی ان کے سامنے لاؤ۔ تو آگے اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فرمایا اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تم نے دیکھ لیا کہ موت کے بعد زندگی کیسی ہے۔ موت کے بعد زندگی کا یہ دو واقعے، حضرت عزیر کا واقعہ، ان کے گدھے کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ پرندوں کا واقعہ، یہ قرآن حکیم نے ایک مشاہدہ اس کائنات میں بیان فرما دیا ہے تاکہ انسان موت کے بعد زندگی کو مستبعد نہ سمجھے، بعید نہ سمجھے۔ لیکن عام قاعدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر پیغمبر کے ساتھ یہ کرے یا ہر حیوان کے ساتھ یہ کرے، عام قاعدہ نہیں، یہ مخصوص ہے۔ صدیوں میں ایک آدھ واقعہ پیش آئے، اور صدیوں میں پیش آنے والا واقعات معجزے ہیں انبیاء کرام کے، اور ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں، جو لوگ حیات بعد الممات کا انکار کرتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی نہیں، کوئی زندگی نہیں، جو غیر مسلم ہیں، ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ان کے موافق نہیں، ہم اس کے قائل ہیں۔ آگے مثل الذین ينفقون، آگے انفاق کی ترغیب آ گئی۔ یہ تو درمیان میں دو واقعے دو قوانین پر متفرع ہو گئے۔ اب آگے انفاق فی سبیل اللہ کے فضائل، پہلے ذرا ترجمہ کر لیں پھر اس کے بعد۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں، ایسی ہے جیسے ایک دانہ، انبتت، اس سے اگیں 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اللہ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہے، اللہ نہایت بخشش کرنے والا سب کچھ جانتا ہے۔ کس کا کتنی نیت اچھی ہے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، پھر نہیں یتبعون، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں نہ ستاتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، اور نہ ڈر ہوگا ان پر، نہ وہ غمگین ہوں گے قیامت کے دن۔ قول معروف، جواب دینا نرم اور درگزر کرنا بہتر ہے اس صدقے سے پیچھے ہو ستانا۔ اللہ بے پرواہ، غنی بے پرواہ، حلیم بردبار، نہایت تحمل والا۔ اے ایمان والو، مت ضائع کرو اپنی خیرات، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر۔ کالذی، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہیں یقین رکھتا اللہ کے ساتھ قیامت پر۔ فمثلہ، سو اس کی مثال ایسی چٹان کی طرح ہے، اس پر مٹی ہو، پس اس پر برسا می زور کا، فترکہ، چھوڑ دے اس کو سلدا، بالکل صاف، لا یقدرون، کچھ ہاتھ نہیں لگتا ایسے لوگوں کے ثواب، علی شیء، ثواب مراد، مما، اس سے جو انہوں نے کمایا، انہیں اپنے کمانے کا، صدقہ کرنے کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اللہ نہیں راہ دکھاتا، سیدھی راہ دکھاتا کافروں کو۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، اپنے دلوں کو ثابت کر کے، کمثل جنت، ایسی ہے جیسا ایک باغ، بربوۃ، بلند جگہ پر، پہنچے اس پر وابل، زور کا می، فآتت، تو لایا وہ باغ، اکلہا، اپنے پھل، ضعفین، 2 چند، فإن لم یصبھا، اگر نہ پڑا اس پر می، فطل، تو شبنم اس کے لیے کافی ہے، یا فوار، فوار بھی مانا ترجمہ میں ٹھیک ہے، وہ کافی ہے۔ واللہ، اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتا ہے۔
ایود احدکم، کیا پسند آتا ہے تم میں سے کسی کو یہ کہ ہووے اس کا باغ من نخیل، کھجوروں کا اور انگوروں کا، جاری ہوں ان کے درختوں کے نیچے نہریں، لہو اس کے لیے اس باغ میں من کل ثمرات سب قسم کا میوہ ہو، واصاب الکبر اور آ گیا اس آدمی پر بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ اس کی اولاد ہو ضعفاء کمزور، فَأَصَابَ اعصار تب آ پڑا اس باغ پر ایک بگولا آگ کا، جس میں آگ، فاحترقت جلا دیا آگ نے اس باغ کو اور ہلاک ہو، کذالک یوں ہی سمجھاتا ہے اللہ تم کو تاکہ تم غور کرو، تتفکرون غور کرو۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ اس کی مثال دی، ایک دانہ بوتا ہے آدمی، 7 بالیں نکل آتی ہیں۔ ایک گندم کا دانہ بویا ہے، 7 بالیں نکل آئی، ہر بال میں 100 دانہ ہو، ایک دانے سے کتنے دانے حاصل ہو گئے؟ 700 دانہ۔ اللہ 700 ثوابی سے بھی زیادہ دے دیتا ہے، واللہ یضاعف، یہ مثال بیان فرما تضاعف اجر کے لیے۔ اب ایک بات سمجھیں، انفاق سے مراد کیا ہے؟ اس میں انفاق وجوبی بھی شامل ہے، فرائض بھی شامل ہے، نفلی بھی شامل ہے۔ صدقہ فرضی کرے زکوٰۃ کی شکل میں، صدقہ واجبی کرے صدقہ فطر کی شکل میں یا عشر کی شکل میں۔ نمبر 3، وہ صدقہ جو ماں باپ پر کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، وہ بھی شامل ہے، جو اپنی اولاد کو دیتا ہے، وہ بھی شامل ہے، جو مساکین یتیموں کو شامل ہے۔ یہ تمام کا تمام انفاق ایک جیسا ہوگا۔ سمجھا گیا بھائی؟ بیوی کا خرچ ہو، اولاد کا خرچ ہو، ماں باپ کا خرچ ہو، فرضی ہو، واجبی ہو، نفلی ہو، سب میں ثواب برابر ہے، علیحدہ علیحدہ نہیں ہے۔ اسی طرح وہ انفاق جہاد میں مال خرچ ہو، وہ بھی شامل ہو، وہ انفاق وہ تبلیغ کے راستے میں خرچ ہو، وہ بھی شامل ہو، وہ انفاق جو تعلیم دین کے پھیلانے میں خرچ ہو، وہ بھی شامل ہے۔ مولانا زکریا صاحب نے اپنی فضائل صدقات میں ان تمام چیزوں کو مفسرین نے بھی شامل کر دیا، سب اس میں شامل ہو، اس کا ثواب برابر ہو۔ برابر ہونے کا معنی ہے کچھ تھوڑا سا فرق ہوگا، کیونکہ فرض کی ادائیگی میں انسان نہ کرے تو گناہ گار ہوتا ہے، نفل کی ادائیگی میں اگر نہ کرے تو گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ ایک بات ختم ہو۔ دوسری بات، آگے چڑھ کر قرآن نے یہ کہا کہ ایذاء اور احسان، یہ 2 چیزیں اگر صدقہ کرنے سے تم کسی کو ایذاء دے گو یا کسی پر احسان جتاؤ گے تو صدقہ کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا۔ تیسری چیز ریاکاری ہے، یعنی 3 چیزیں صدقے کے ثواب کو ضائع کر دیتی ہیں۔ پہلی چیز احسان۔ احسان کیا معنی؟ جس پر آپ خرچ کر رہے ہیں اس کو احسان جتاتے ہیں، بھائی میں نے تیرے ساتھ خرچ کیا، میں نے تیرے اوپر مال خرچ کیا، میں نے تیری امداد کی، یہ احسان ہے، اس سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے، کیوں؟ خلوص نیت نہیں ہے۔ نمبر 2 ایذاء، جس پر آپ نے صدقہ کیا اس کو برا کلمہ کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ایذاء ہے۔ اس سے کوئی کام لے لیتے ہیں، تم میرے یہ کام کرو، یہ بھی ایذاء ہے، فرمایا اس سے بھی صدقہ ضائع ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ متصدق علیہ، جس پر صدقہ کیا تم نے، تم اس کو کوئی ایذاء نہ دو۔ تب آپ تیسرا ریاکاری، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے مال دیتا ہے، لوگ مجھے یہ کہیں یہ سخی ہے جی، بہت بڑا مطلب ہے کہ مال خرچ کرنے والا ہے، لوگ مجھے تعریفیں کریں، یہ ریاکاری ہے۔ قرآن حکیم نے اشارتاً تینوں چیزوں کے بارے میں کہہ دیا، ان سے صدقے کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ تو صدقہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، زکوٰۃ ہو، عشر ہو یا دوسرے انفاق۔ پھر آگے ریاکاری کی ایک مثال بھی بیان کی۔ ایک پتھر ہے، پتھر پر
گرد و غبار پڑ جاتی ہے۔ آسمان سے اگر بارش ہو تو پتھر صاف ہو جاتا ہے، گرد و غبار اڑ جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن ریاکاری سے مال خرچ کرنے والا جب اپنے صدقے کا ثواب اللہ سے چاہے گا تو اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا، جس طرح وہ پتھر صاف ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے ریاکاری سے مال خرچ کیا، اور اللہ کہیں گے تو مال تو اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تیری تعریفیں کریں، اور لوگ تیری تعریفیں کر رہے ہیں، اس لیے میرے پاس تو تیری کوئی جزا نہیں ہے۔ جس طرح وہ پتھر صاف ہے اس طرح تمہیں اس کا کوئی ثواب نہیں۔ حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی بیان فرمائی۔ قیامت کے دن حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، ایک لمبی روایت، 3 آدمی اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، ایک عالم، ایک ظاہری طور پر شہید ہونے والا، ایک صدقہ خیرات کرنے والا۔ تینوں سے اللہ پوچھیں گے تم نے میرے لیے کیا کام کیا؟ شہید کا کہے گا میں نے تیرے راستے میں خون اپنا بہا دیا، عالم کہے گا میں نے علم سیکھا پھیلایا، تیسرا کہے گا میں نے صدقہ خیرات کیا۔ لیکن تینوں کا کام اللہ کی رضا کے ساتھ نہیں ہوگا۔ عالم نے جو علم پھیلایا وہ شہرت کے لیے، اللہ فرمائیں کہ شہرت تیری ہو گئی ہے، میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ شہید کو کہیں گے کہ تو نے لوگوں کو اپنی بہادری کے لیے یہ کام کیا، میرے پاس کوئی جزا نہیں ہے۔ صدقہ کرنے والوں کو کہا کہ تو نے اپنے آپ کو صحاوت کے مشہور کرانے کے لیے کام کیا، میرے پاس تیری کوئی جزا نہیں ہے۔ ابو ہریرہ جب یہ روایت بیان کر رہے تھے تو بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے کہ ریاکاری سے اتنے بڑے بڑے عمل، تعلیم دین، شہادت کا عمل، صدقے اور خیرات کا عمل بھی خدا ضائع فرما دے۔ تو یہ باتیں بڑی احتیاط کی۔ آگے چلیے، پھر قرآن پاک نے آگے کہہ دیا انفاق کس لیے کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے۔ اس کی مثال ایک بیان فرمائی۔ مثال کیا بیان فرمائی؟ ایک شخص ہے، اس کا باغ ہے، اور باغ اونچی جگہ ہے، بارش ہوتی ہے وہ پھل آتے ہیں، اگر بارش نہ ہو تو ہلکی فوار، ہلکی بارش وہ بھی اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ تو جو اونچی جگہ باغ ہوتا ہے اس کی آب و ہوا معتدل ہوتی ہے، وہ اپنے بڑے پھل دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی رضامندی کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس باغ کی طرح ہے کہ جو بہت زیادہ پھل دیتا ہے اور اونچی جگہ ہے۔ یہ قرآن حکیم نے مثال بیان فرمائی۔ کن کی مثال ہے؟ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ آگے چلیے، آگے یہ یود احدکم ان تکون جنۃ من نخیل ہے، یہ آگے ایک مثال اور ہے۔ کیا تم میں سے یہ آدمی پسند کر یہ ریاکاری، احسان جتا کر اور ایذا دے کر جو مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کا ایک باغ ہے، اس باغ سے وہ اپنے بیوی بچوں کا خرچہ لیتا ہے۔ اب اچانک وہ بڑھاپے میں چلا گیا، اس کے سامنے وہ باغ ہی آمدن کا ذریعہ ہے۔ اگر رات کو کوئی حادثہ پیش آ جائے، اچانک ایک طوفان آ گیا، اس طوفان میں آگ بھی آ گئی، سارا باغ اس کا ضائع ہو گیا۔ اب وہ کمزور ہے، بوڑھا ہے، کما بھی نہیں سکتا، اس کے بچے کتنے زیادہ فقر و فاقہ کا شکار ہوں گے، کتنا زیادہ اس کو تکلیف ہوگی، وہ کیا کرے گا؟ اس لیے کہ اس کا باغ سارا ضائع ہو گیا۔ اسی طرح قیامت کے دن جب انسان کو ثواب کی ضرورت ہوگی، بدلے کی ضرورت ہوگی، تو ریاکاری سے جو مال خرچ ہے، احسان کے ساتھ جو مال تم نے خرچ کیا، ایذا کے ساتھ کیا، اس کا سارا ثواب اگر ضائع ہو جائے تو وہ آدمی کتنا پریشان ہوگا قیامت کے دن۔ قرآن پاک نے اس کی مثال بیان کی۔ سمجھا گیا مثال دونوں؟ ایود احدکم، یہ وہ مال ہے جو اس نے ریاکاری، جس نے ایذا دے کر، احسان جتا کر خرچ کیا، اس کو کوئی ثواب نہیں ملا۔ آگے چلیے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، یہ بھی ترغیب انفاق کی ہے۔ پہلے ذرا ترجمہ، اے ایمان والو خرچ کرو ستھری چیزیں اپنی کمائی میں سے، مما کسبتم، ما کسبتم،
وَمِمَّا اور اس چیز میں سے جو ہم نے پیدا کیا تمہارے واسطے زمین سے، یعنی زمین کی پیداوار۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ نہ قصد کرو گندی چیز کا، ہلکی چیز کا، اس میں سے کہ اس کو خرچ کرو۔ وَلَسْتُمْ حالانکہ تم اس کو کبھی بھی نہیں لوگے، اللہ مگر ان تغمزوا چشم پوشی کرو فیہ اس میں۔ ایسی ردی چیز اللہ کے راستے میں مت خرچ کرو کہ وہ ردی چیز اگر تمہیں کوئی دے تم لینے کے لیے تیار نہیں ہوگے کہ یہ تو ردی ہے، کسی کام کی نہیں ہے۔ ایسی چیز کسی فقیر مسکین کو نہ دو۔ وَاعْلَمُوا جان لو اللہ بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ شیطان ڈراتا ہے تم کو تنگ دستی سے، حکم کرتا ہے فحشا یعنی بخل کا، یہاں فحشا سے مراد بخل۔ واللہ یعدکم اللہ وعدہ دیتا ہے تم کو اپنی بخشش کا، وفضلا فضل کا۔ واللہ واسع علیم اللہ بہت کشائش والا سب کچھ جانتا ہے۔ یؤتی الحکمت عنایت کرتا ہے سمجھ من یشاء جس کو چاہے۔ ومن یؤت الحکمہ جس کو سمجھ ملی فقد اوتی خیرا اس کو بڑی خوبی ملی۔ وما یذکر نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ جو خرچ کرو گے تم خیرات، او نظر تم یا کوئی منت مانو گے، او نظر تم من نظر یا منت مانو گے، ان اللہ فإن اللہ تو بے شک اللہ کو معلوم ہے۔ وما للظالمین نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ ان تبدوا الصدقات اگر ظاہر کرو گے خیرات فنعم ما ہی تو کیا اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا اور اگر اس کو چھپاؤ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فقیروں کو پہنچاؤ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو وہ بھی بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ دور کرے گا تم سے من سیئاتکم تمہارے گناہ، صدقات کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ لیس علیک ہداہم تیرے ذمہ نہیں ان کو راہ پر لانا، ولیکن اللہ لیکن اللہ راہ پر لاتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ جو تم خرچ کرو گے مال فلانفسکم سو اپنے واسطے، وما تنفقون جب تم خرچ کرو گے اللہ ہی کی رضا کے لیے تو تمہیں جزا مل جائے گی۔ وما تنفقوا جو تم خرچ کرو گے مال یوفی الیکم سو وہی تم کو ملے گا، وانتم لا تظلمون اور تمہارا حق نہیں لیا جائے گا، یا یوں بنا تمہارا حق نہ رہے گا۔ للفقراء خیرات کن پر کرو، صدقے کن کو دو، ان لوگوں کو، ان فقیروں کو احسروا جو بند کیے گئے، احسروا جو رکے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون چل پھر نہیں سکتے زمین میں، یحسبہم الجاہل سمجھے ان کو ناواقف اغنیاء مالدار، من التعفف نہ مانگنے کی وجہ سے، تعرفہم تو پہچانتا ہے ان کو ان کے چہرے سے یا ان کی نشانیوں سے، نہیں مانگتے وہ لوگوں سے الخافا لپٹ کر۔ وما تنفقوا جو خرچ کرو گے تم کام کی چیز یا مال فإن اللہ بھی علیم وہ بے شک اللہ کو معلوم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، یا دو جملے ہیں، وہ پاکیزہ چیزیں جو تم نے کمائیں، اس سے مراد ہے مال، جو مال تم نے کمایا، تجارت کر کے کمایا، محنت کر کے کما کر جمع کیا، یا مزدوری کر کے اپنا خرچے کے علاوہ جمع کیا، جب اس پر زکوٰۃ آ گئی تو زکوٰۃ ادا کر دو، یہ معنی ہو گیا۔ وہ مال تم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دے دو۔
جملہ مفسرین نے زکوٰۃ کا ذکر اس میں کیا۔ اب زکوٰۃ اس مال پر ہوگی جو نصاب تک پہنچ جائے اور اس پر سال گزر جائے، اوپر زکوٰۃ۔ یہ شرائط حدیث سے معلوم ہو، قرآن میں مطلق آ گیا، شرائط ہمیں حدیث سے معلوم ہو۔ سونا آ گیا، چاندی آ گئی، سامان تجارت آ گئی۔ نمبر 2، مما اخرجنا لکم من الارض، جو ہم نے زمین سے تمہارے لیے پھل نکالے، غلہ جات نکالے، ان سے عشر ادا کرو۔ پھر اس میں 10واں حصہ ہے یا 20واں حصہ ہے۔ جو زمینیں مشقت کے ساتھ آباد کی جاتی ہیں، پانی وغیرہ لگا کر ارڑ کے کنوؤں کے ساتھ یا مشینوں کے ساتھ، ان میں 20واں حصہ ہوگا۔ اور جو میں محنت کم ہوتی ہے، بارانی زمینیں ہیں، بارش کے پانی سے ہی غلہ مل جاتا ہے، ان کے ہاں 10واں حصہ ہے۔ عشر واجب ہے، کچھ علماء کہتے ہیں وہ بھی فرض ہے، لیکن عام فقہا کہتے ہیں وہ واجب ہے۔ واجب اور فرض عمل میں برابر ہوتے ہیں، عمل کرنے میں برابر ہوتے ہیں۔ یہ جو کہا لا تیمموا الخبیث، خبیث چیز کا قصد نہ کرو، مراد ہے ردی چیز جو نفع کے قابل نہ ہو، ایسی چیز اللہ کے راستے میں نہ دو، ردی ہے، بیکار۔ سالن خراب ہو گیا، چلو جی طالب علم کو دے دو، کیونکہ طالب علم بیچارہ فقیر ہوگا، مجبور ہوگا، کھا لے گا۔ یوں نہ کرو، کیوں وہی چیز اگر تمہیں دے ردی چیز تو تم لینے کے لیے تیار نہیں ہوگے، اس لیے ایسی چیز دوسرے کو کیوں دیتے ہیں؟ ایسی ردی چیز نہ دو۔ ایک بات ہو، استعمال کیے ہوئے کپڑے، استعمال کیے ہوئے برتن، آیا ان کا دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ وہ ردی میں نہیں ہے۔ اگر ایک کپڑا قابل استعمال ہے، آپ نے 4 دفعہ پہنا، 5 دفعہ پہنا، لیکن وہ پہننے کے اب بھی قابل ہے، وہ آپ وہ دے سکتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک دفعہ فرمایا کہ جو چیزیں تم خود استعمال کرتے ہو، اگر وہ قابل انتفاع ہیں تو اپنے استعمال کرنے کے بعد کسی یتیم فقیر کو دے دو، تمہیں ثواب مل جائے، وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ صدقے خیرات سے ساروں کو منع کرتا ہے، کہتا ہے تم فقیر ہو جاؤ گے، تم کیا ہو جاؤ گے؟ فقیر ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں نہیں، فقیر ہے، یہ فحشاء کا جو لفظ ہے نا، بھیا کہوں یہاں فحشاء تمہارا بخل، شیطان بخل کا تمہیں کہے۔ فقیر کون ہوتا ہے؟ جو واجبی حق نہیں ادا کرتا، جو واجبی حق نہیں ادا کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، یا کسی کے ماں باپ مجبور ہیں اور اولاد انہیں خرچہ نہیں دیتی، یہ فقیر ہے، کیونکہ ماں باپ کو خرچے کی ضرورت ہے۔ یہ جو کہا یؤتی الحکمۃ من یشاء، حکمت کیا ہوتی ہے؟ کل قول و فعل، ہر قول ہر فعل جس میں بہتری ہو وہ حکمت ہوتی ہے۔ ہر قول ہر فعل جس میں بہتری ہو، کسی کا فائدہ ہو، اس میں حکمت کہتے ہیں۔ اور یہاں مراد سمجھ ہے، ایسی سمجھ جو انسان کے ساتھ میں پائی جائے، جس سے وہ اچھے کام کرتا ہے، اچھے فعل کرتا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، یہ ایک بہت اچھی چیز ہے۔ یہ جس کو مل جائے، جس کو ایسی سمجھ مل جائے کہ وہ خیر کے کام کرتا ہے اور دوسرے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے، وہ یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے مجھے بہت بڑی نعمت ملی۔ آگے یہ آتا ہے وَأَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، یہاں نظر کا الگ ذکر کرتا ہے۔ نظر کس کو کہتے ہیں؟ ایجاب شیء لم یجب علیہ، کسی شے کا واجب کر لینا جو اس پر ضروری نہیں۔ ایجاب شیء لم یجب علیہ، ایک آدمی کہتا ہے اللہ نے مجھے میرا یہ کام کر دیا، میں اللہ کے راستے میں اتنا صدقہ کروں گا، یہ واجب ہوگا۔ اللہ نے میرا یہ کام کر دیا، میں اتنے نفل پڑھوں گا، نوافل پڑھوں گا، وہ واجب ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نے کہہ دیا اللہ نے میرا کام کر دیا، یہ کام میرا ہو گیا، میں روزے رکھوں گا اتنے، وہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ نظر کسی نے کہہ دیا میں اللہ کے راستے میں جو چیز وہ واجب کرے گا وہ واجب ہوگا۔ نظر کا پورا کرنا ضروری ہے، اور نظر کا مال یتیموں اور فقیروں کو دیا جائے۔
آگے قرآن کی آیت یہ ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، صدقے کو ظاہراً دینا اور پوشیدہ دینا۔ کہتے ہیں صدقہ واجبی ہو یا غیر واجبی ہو، ظاہر بھی دے سکتا ہے، پوشیدہ بھی دے سکتا ہے۔ کچھ مفسرین کرام کہتے ہیں فقہا کہ وجوبی اور فرضی صدقے لوگوں کے سامنے دیں تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو جائے، اور نفلی صدقہ کرنا چاہتا ہے پوشیدہ دے تاکہ ریاکاری کا احتمال نہ ہو۔ یہ بھی ٹھیک، بس قرآن نے عام کہہ دیا، چھپاؤ تب بھی جائز ہے، جائز کرو تب بھی جائز۔ حضرت فرماتے ہیں بہترین صدقہ وہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے تم دیتے ہو، بائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں ہے۔ یہ نفلی صدقے کے بارے میں کہتے ہیں۔ صدقات کے محل میں یہ بیان فرمایا للفقراء، وہ فقیر جو اللہ کے راستے میں بند کیے گئے ہیں اور زمین میں وہ عام کام کاج نہیں کرتے، لوگوں سے مانگتے بھی نہیں، لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں، ایسے فقیر لوگوں کو دو۔ فقہا کہتے ہیں کہ مفسرین کے اس میں مراد کون لوگ ہیں؟ حضرت کے زمانے میں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو تعلیم دین کے لیے اور جہاد کے لیے اپنے آپ کو پابند کر لیا تھا۔ وہ مراد احصروا فی سبیل اللہ، انہوں نے اپنے آپ کو خود بند کر لیا۔ وہ اصحاب صفا جو تعلیم دین کے لیے اپنے آپ کو بند کر کے مسجد نبوی میں حضرت کے پاس موجود رہتے تاکہ جب حضور کو ضرورت ہو ہمیں جہاد میں لے جائیں، اور جب نہ ضرورت ہو تو ہم دین کی تعلیم سیکھ لیں، دین کا علم سیکھ لیں، تعلیم دین کے لیے رکے ہوئے تھے۔ ان کو دو، کیوں؟ وہ کسی سے مانگتے بھی نہیں، ان کے چہروں پر فقر و فاقے کے آثار بھی ہیں، ان کو دے دو گے تو تمہیں بہت زیادہ ثواب ہو۔ یہ جو کہا لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، زور سے نہیں مانگتے۔ حضرت نے فرمایا کہ کسی آدمی کو سوال نہیں کرنا چاہیے جب اس کے پاس رات اور دن کا کھانا موجود ہے، وہ کسی سے نہ مانگے، اللہ پر توکل رکھے۔ ہاں، ایک آدمی جس کے پاس صبح شام کا کھانا بھی نہیں ہے، فقر و فاقہ کا اتنا شکار ہو گیا، اس کے لیے مانگنا جائز ہو جائے، وہ مانگ سکتا ہے، ورنہ بغیر ضرورت کے نہ مانگے۔ یہ جو کہا ما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو مال اللہ کے راستے میں دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جانتے ہیں۔ الذین ينفقون میں یہ جو آیت آ رہی ہے یہ اسی میں اسی فضیلت پھر آ رہا ہے۔ اللہ جانتے ہیں وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال باللیل، رات، والنہار، دن، سرًا پوشیدہ، علانیہ ظاہر، دن خرچ کریں، رات خرچ کریں، پوشیدہ دیں، سامنے دیں، واجبی صدقے ہوں، غیر وجوبی صدقے ہوں، فلہم اجرہم، تو ان کے لیے ان کا ثواب ہے ان کے رب کے پاس، نہ خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف وہ ہے جو اوپر سے طاری ہو، اور حزن وہ ہے کہ کسی چیز کے نہ ہونے سے جو فکر لائق ہوتی ہے۔ خوف کی بھی نفی ہے، خوف وہ ہوتا ہے جو اوپر سے آنے والا ہو، اور حزن وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر سے پیدا ہو۔ خوف بھی نہیں ہوگا، حزن بھی ہوگا۔ جہاں بھی قرآن پاک میں خوف اور حزن کی نفی ہوگی، اس سے مراد آخرت کا ہو۔ آخرت میں حزن نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا۔ دنیاوی خوف، دنیاوی حزن وہ مراد نہیں ہے۔ آخرت میں خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ تمہارا مال خرچ کیا ہوا اس کا ثواب ضائع نہیں ہوگا، تمہیں غم ہو۔ اوپر سے کوئی اللہ تمہیں مصیبت میں ڈال دے، کوئی تکلیف دے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تمہیں کیا کریں گے؟ معاف فرما دیں۔ الذین یاکلون الربا، پہلے ترجمہ کر لے پھر بات آتی ہے۔ جو لوگ کھاتے ہیں سود، لا یقومون، نہیں اٹھیں گے قیامت کو، الا کما، مگر جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص یتخبطہ الشیطان، جس کے پاس
کھو دیے شیطان نے من المس لپٹ کر، شیطان نے لپٹ کر اس کے آواز کھو دیے، اس طرح قیامت کے دن وہ اٹھے گا اپنی قبر سے۔ ذالکہ کون؟ سود لینے والا، سود کھانے والا۔ ذالکہ یہ حالت اس واسطے ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ سوداگری سود ہی ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ، حالانکہ اللہ نے حلال کیا سوداگری اور حرام کیا سود کو۔ فمن جاہو، سو پہنچی جس کو نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فنتہا، باز آ گیا، فلہ ما سلف، اس کے لیے وہ ہے جو گزر چکا، وَأَمْرُهُ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ ومن عادہ، جو کوئی پھر سود لے وے ممانعت کے بعد، فاولئک اصحاب النار، وہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ سود کو، یعنی برکتیں نہیں رہتی۔ ویربی الصدقات، بڑھاتا ہے خیرات کو، اللہ ثواب دیتے ہیں۔ واللہ لا یحب، اللہ خوش نہیں کسی ناشکر گناہ گار سے، کفار، ناشکر، عظیم گناہ گار۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک کام کیے، واقاموا الصلاۃ، اور قائم رکھا انہوں نے نماز کو، وآتوا الزکاۃ، دیتے رہے زکوٰۃ، لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم، یہاں بھی خوف کی نفی ہے، نہ خوف ہوگا ان پر، نہ وہ غمگین ہوں گے قیامت کے دن۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وذروا، چھوڑ دو، ما بقیہ، جو کچھ باقی رہ گیا سود سے، ان کنتم مومنین، اگر تم کو اللہ کے فرمانے کا یقین ہے، اگر تم کو یقین ہے اللہ کے فرمانے کا۔ فإن لم تفعلوا، پھر اگر نہیں چھوڑتے تم سود کو، فاذنوا، تیار ہو جاؤ، بحرب، ساتھ لڑنے کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف۔ سود کھانے لینے دینے سے نہیں باز رہتے تو اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر توبہ کرتے ہو تو تمہارے واسطے اصل مال ہیں تمہارے، لا تظلمون، تم کسی پر ظلم نہ کرو، نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ، تو مہلت دینی ہے، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، گشائش تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، تمہارا بخشش کرنا، صدقہ کرنا، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھتے ہو، یعنی اگر تم کو سمجھ ہے۔ واتقوا، تخفیف غروی، ڈرتے رہو اس دن سے، ترجعون، واپس کیے جاؤ گے، لوٹا جاؤ گے، فیہ، اس میں، الی اللہ، اللہ کی طرف۔ ثم توفی کل نفس، پھر پورا دیا جائے گا ہر شخص کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہ ہوگا، نہ وہ ظلم کیے جائیں گے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے متعدد فضائل بیان فرما دیے، اور انفاق فی سبیل اللہ کے لیے ثواب کے لیے جو شرائط ہیں ان کو بھی بیان فرما دی، جن سے صدقات، خیرات کے ضائع ہونے کا احتمال پیدا ہوتا ہے، ان کو بھی قرآن حکیم نے بیان فرما دی۔ اب اس کے مقابلے میں ایسے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو بجائے اس کے کہ اللہ کے راستے میں مال دیں، وہ سود کا لین دین کرتے ہیں۔ اس لیے سود خوروں کے بارے میں کہا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے اپنی قبر سے، جس طریقے سے وہ شخص اٹھتا ہے، وہ شخص ہوتا ہے جس کو جنات لپٹ کر اس کو خبط میں اور جنون میں مبتلا کر، جنون میں کیا کرے؟ مبتلا کر۔ یعنی مراد یہ ہے کہ ایک آدمی جس کو جنون کی بیماری لاحق ہو، وہ اور جنون کی بیماری لاحق ہونے سے جنات بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائیں، تو وہ جس طرح کبھی ادھر ہوتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے،
اسے علم نہیں ہوتا، اس طرح سے وہ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا۔ یہ اس کی ایک سزا بیان ہے۔ من المس کا معنی شیطان سے۔ اب ایک بات، جنون کی جو بیماری ہے اس کی پیدا ہونے کی وجہ اطباء کے نزدیک سودا کا زیادہ ہونا ہے، اس سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ بدن میں سودا زیادہ ہو جائے تو سودا زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ دماغ پر ایک پردہ پڑ جاتا ہے، تو اس کو کیا ہے، جنون کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ یہ جو کہا شیطان کی مس جو کہہ دیا، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بیماری اگر پیدا ہو تو جنات بھی جو گمراہ ہیں وہ بھی گویا اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن حکیم نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا جس کو جنات مس کر لیں، لپٹ لیں اور اس کو بے ہوش کر دیں، اسے علم کس طرح سے وہ قیامت کے دن اٹھیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جنات کئی انسانوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ یہ ثابت ہے کہ جنات کئی دفعہ انسانوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اس میں قریباً مطلب ہے کہ یہ بات پائی جائے، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھار ہوتا ہے، بعض انسانوں کے بارے میں ہوتا ہے۔ آیا شیطان حلول کر سکتا ہے بندے میں یا نہیں؟ تو کچھ فقہا کہتے ہیں کہ جنات حلول کر سکتے ہیں، وہ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، اور حلول ہو جاتا ہے، پھر وہ آدمی پریشانی میں چلا جاتا ہے۔ کچھ فقہا کی رائے، مفسرین محققین کی رائے کہ نہیں، حلول نہیں کرتے، وہ اس کے ساتھ لپٹ کر اس کو پریشان کرتے ہیں، لپٹ کر اس کو پریشان کرتے ہیں۔ جس کو ہم یہاں کہتے ہیں جی فلاں کو جن پڑ گئے، تو پریشان کرتے ہیں، وہ اندر دخول نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ یہ کہتے ہیں، بن باز ایک غیر مقلد عالم ہے، مکہ مکرمہ پہ بڑے مشہور ہیں بن باز، انہوں نے بہت فتاوے بھی لکھے ہیں، انہوں نے بھی اس بات پر کتاب لکھی ہے جنات کے بارے میں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ حضرت ابن تیمیہ کے خیال کے مطابق جنات کا حلول ہو جاتا ہے انسان، لیکن ہر ایک میں نہیں ہے، کسی کسی میں ہوتا ہے، کسی کسی میں ہوتا ہے۔ جو عام لوگ ہم یہ کہتے ہیں جی فلاں کو جن پڑ گیا، یہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ اگر حلول ہو جائے، کوئی بعض انسان ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے کچھ عمل کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جنات اسے چھوڑ دیں، وہ عمل کیے جاتے ہیں اور وہ صحیح عمل ہوتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ دفعہ بیماریاں ہوتی ہیں، اس لیے بیماری میں اور جنات کے پڑھنے میں فرق سمجھنا چاہیے۔ پہلے فوراً کسی آدمی کو بیماری لاحق ہو جس سے پریشانی ہو رہی ہے مریض کو، تو فوراً اس بات کی طرف نہ جائے کہ اس کو جنات پڑ گئے ہیں۔ پہلے وہ ڈاکٹر سے میڈیکل رپورٹوں سے جا کر علاج کریں۔ جب یہ بات پائے ثبوت تک پہنچ جائے کہ اس کو بیماری لاحق نہیں ہے، تو پھر کسی نیک انسان سے توجہ کرائے کہ آیا اس کو جنات کو تکلیف نہیں دے رہے ہیں، پھر وہ کریں۔ یہ جو عام لوگوں میں یہ باتیں آ رہی ہیں، یہ فلاں کو جن پڑ گئے جی، یہ باتیں غلط ہیں۔ باقی جن نکالنے کی جو بات ہو رہی ہے، تو اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جنات اس انسان کو چھوڑ جائے۔ باقی قبضہ نہیں ہوتا کسی کا جنات پر، یہ قبضے والی بات غلط ہے۔ فلاں آدمی نے جنات کو بوتل میں بند کر دیا، یا مریض کو وہ کیا کرتے ہیں، ناک میں دھواں ڈالتے ہیں، یہ اعمال ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اعمال کریں جس سے انسان کو ایذا نہ پہنچے، وہ اعمال کرے تو وہ صحیح ہے۔ ایسا عمل کوئی نہ کرے جس سے انسان کو جا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، وہ مریض کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، بے حد پیٹھ پر مارتے ہیں، پاؤں پر مارتے ہیں، اور کہتے ہیں میں جن کو مار رہا ہوں۔ یہ بھی غلط ہے، یہ عمل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جو لوگ صحیح عامل ہیں، نیک بھی ہیں، اللہ کی توحید کے قائل ہیں، وہ ایسا کام نہیں کرتے، یہ کام کرنا بھی نہیں چاہیے۔ باقی عام انسان جو ہوتے ہیں وہ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ آج کل بڑی نازک بیماریاں ہیں جن کو انسان ذاتی طور پر نہیں پہچان سکتا جب تک پوری تحقیق سامنے نہ آ جائے۔ بہرحال یہ بات شیطان کے بارے میں ہو گئی۔ یہاں قرآن حکیم نے اشارہ کر دیا۔ ربا کس کو کہتے ہیں؟ ربا کی تعریف ہماری فقہ میں ہے وہ زیادتی جو عوض سے خالی ہو، وہ زیادتی
جو عوض سے خالی ہو اس کو ربا کہہ دیتے ہیں۔ اب آگے ربا کی ایک شکل وہ تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کا تعلق جنسیات سے ہے۔ جنسیات کا معنی ہے کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ، سونے چاندی کے ساتھ جن کا تعلق ہے۔ ایک سود اس میں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ یہ حدیث ہے البر بالبر، گندم گندم کے مقابلے میں، جو جو کے مقابلے میں، سونا سونے کے مقابلے میں، چاندی چاندی کے مقابلے میں، اشیاء ستہ، 6 چیزوں کا حضور نے ذکر فرمایا۔ یہ 6 چیزوں میں ایک سونا چاندی ہے اور 4 چیزیں کھانے پینے کی۔ اس میں نمک بھی ہے، گندم ہے، جو ہے، یہ چیزیں شامل۔ ان کو کیا کرو؟ برابر سے برابر بیع کرو۔ گندم کے مقابلے میں البر بالبر۔ پھر آگے فرمایا والفضل ربا، جو فضل ہوگا وہ ربا ہو جائے۔ اب فقہ میں اس کی تفصیل آگے پھر یوں ہے کہ اگر اشیاء مکیلی اور موزونی ہوں، اشیاء مکیلی یا موزونی ہوں تو ان میں تفاضل بھی جائز نہیں اور درمیان میں مدت مقرر کرنا بھی جائز نہیں، جس کو نساء کہتے ہیں۔ تفاضل بھی جائز نہیں، نساء بھی جائز نہیں۔ نساء کہتے ہیں درمیان میں مدت مقرر کرنا، دونوں نہ جائیں۔ جب جنس جنس کے بعد سونا سونے کے مقابلے میں بیچا ہے آپ نے تو آپ وہاں تفاضل بھی نہیں کر سکتے، آپ وہاں درمیان میں نسیہ یعنی مدت بھی مقرر نہیں کر سکتے۔ ادھار میں 1 مہینہ 15 دن یہ نہیں کر سکتے۔ چاندی ہو گئی، گندم ہو گئی، سب اگر شے مکیلی اور موزونی نہیں ہے لیکن ہے ہم جنس، مکیلی موزونی نہیں ہے، عددی ہے، تو وہاں تفاضل بھی جائز ہو جائے گا اور نسیہ بھی جائز ہو جائے گا۔ عددی چیزیں کون سی ہوتی ہیں؟ مثلا اس زمانے میں جو عددی گنتی کے ساتھ آتی ہیں، انڈے گنتی کے ساتھ آتے ہیں۔ اس طرح کنو ہیں، یہ عدد کے ساتھ شمار ہوتے ہیں۔ اگر انڈے دے کر آپ کنو لیتے ہیں، کنو لے کر آپ انڈے لیتے ہیں تو اس میں تفاضل بھی جائز ہے، نصاب بھی جائز، دونوں جائز۔ اگر شے ہم جنس ہے مکیلی اور موزونی لیکن ہم جنس ہے تو پھر وہ تفاضل بھی جائز نہیں ہوگا اور وہ نسیہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ اگر دونوں نہیں ہیں تو دونوں جائز ہو جائے۔ اب تیسری صورت، چیز تو مکیلی اور موزونی ہے لیکن ہم جنس سے نہیں ہیں۔ مثلا گندم کے مقابلے میں جو، گندم کے مقابلے میں مکئی، جنس بدل گئی۔ شے مکیلی موزونی ہے، دونوں جنس بدل گئی، وہاں تفاضل جائز ہو جائے گا لیکن نساء جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر الٹ ہو جائے تو پھر نساء جائز نہیں ہوگا اور تفاضل کیا ہوگا؟ پھر بھی جائز ہو جائے۔ تو مطلب یہ 4 صورتیں اس میں فقہاء نے تفصیل بیان کی۔ یہ جنسیات ہیں، یہ جنسیات کا سود کہلاتے ہیں۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں ان کی تفصیل موجود ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ سود کی شکلیں ہوں۔ ایک سود وہ ہوتا ہے جو قرض کا سود ہے۔ جو کس کا ہے سود؟ قرض کا سود۔ کوئی آدمی آپ کو کہتا ہے مجھے آپ 10 من گندم دے دیں ادھار پر، میں آپ کو 4 مہینے کے بعد واپس کر دوں گا۔ وہ کہتا ہے میں 10 من گندم تو آپ کو دوں گا لیکن 4 مہینے کے بعد میں آپ سے 12 من گندم لوں گا۔ یہ 2 من گندم جو اس نے لی یہ سود میں آ گیا، یہ قرض کا سود ہے۔ اس نے کہا میں آپ 1 لاکھ روپیہ مجھے دو، کہتے ہیں میں 4 مہینے کے لیے، کہتے ہیں میں نے آپ کو دے دیا، 4 مہینے کے بعد میں لاکھ نہیں لوں گا، میں اتنے روپے اتنے ہزار اوپر لوں گا، مثلا 1,05,000 لوں گا، یہ 5,000 روپے سود میں آ جائے۔ اس کو سود قرض کا سود کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ بھی جائز نہیں ہے اور وہ بھی جائز نہیں۔ ربا کا لفظ قرآن میں جو آ گیا ہے یہ مبہم ہے،
ربا کا لفظ قرآن میں کیا آیا؟ مباح۔ ہمیں اس کو حدیث میں پرکھنا ہوگا، تفسیر القرآن بالحدیث، روایات، ہم نے روایات کو دیکھ کر سود کے مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ قرآن نے اس سود کی طرف اشارہ کیا، لا تاکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، اور ربا ہے نا الف لام مد خارجی ہے، وہ سود جو اب تمہارے اندر جاری ہے، حضور کے زمانے میں جاری تھا۔ حضور کے زمانے جو سود جاری تھا وہ کون سا سود تھا؟ قرض کا سود بھی تھا اور جنسیات کا سود بھی تھا۔ حضور نے اس کو قرآن پاک نے حرام کرا دیا۔ سمجھ آ گیا بات؟ یہ بات ختم ہو۔ اب ایک اور سنو، ایک آدمی نے آپ سے قرض مانگا، آپ نے اس کو قرض دے دیا، 1,00,000 روپے نے قرض مانگا یا 10 من گندم مانگی، 4 مہینے کے بعد کہا میں نے تمہیں دے دیا۔ جو دینے والا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ سے 4 مہینے کے بعد 10 من گندم سے زیادہ لوں گا، بس گندم دے دی۔ جس نے مانگا 1,00,000 روپیہ، اس قرض دینے والے نے اس کو دے دیا۔ 4 مہینے 5 مہینے کے بعد جو مدت مقرر ہے، وہ جب اپنا قرض ادا کرنا چاہتا ہے تو اس وقت اس نے بغیر شرط کے اس کو کچھ دے دیا، وہ جائز ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ سود میں نہیں آتا، شرط نہیں لگائی اس نے دے دیا، بھائی میں نے 4 مہینے تمہاری رقم استعمال کی، چیز استعمال کی، تو اس نے فالتو دے دیا، شرط نہیں لگائی، یہ جائز ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو قرض کا سود بھی جائز نہیں ہے اور دوسرا سود بھی جائز نہیں۔ ایک اور سود، ہماری لوگوں کی عادت ہوتی ہے، گھروں میں لوگ کیا کرتے ہیں، آٹا ادھار لے جاتے ہیں پھر ادھار دے آتے ہیں۔ یہ جنس کے مقابلے میں جنس ہی ہوتی ہے، یہ جنس کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے؟ جنس ہے نا۔ آٹا مان دو نا، میرے پاس آٹا ختم ہوئے ہیں، وہ 2 سیر آٹا لے آتی ہیں، عورتیں عموماً کرتی رہتی ہیں، پھر وہ 2 سیر آٹا اس کو واپس کر دیتے۔ یہ جنس کے مقابلے میں جنس ہے نا، درمیان میں میعاد ہے کہ نہیں ہے؟ یہ شرعاً نادرست ہونا چاہیے، شرعاً نادرست ہونا۔ کیوں؟ جنس ایک ہو تو نصاب ہی جائز نہیں ہوتی، لیکن شریعت نے اس قرض کو ضرورت کی بنیاد پر جائز رکھا ہے۔ شریعت نے اس قرض کو ضرورت کی بنیاد پر جائز رکھا ہے تاکہ لوگوں کا زندگی تنگ نہ ہو۔ ادھار لے لیا پھر ادھار دے دیا، اس کو ادھار کہہ دیتے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی نہیں ہے۔ آگے اور مسئلہ قسطوں پر چیز لینا کیسا ہے، وہ میں اب بتا رہا ہوں، اسی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ اب آ گیا ہمارے، یہ تو میں نے آپ کو آسانی سے سمجھا دیا ہے۔ اب مسئلہ آ گیا ہمارے زمانے میں بینکاری کا۔ کس کا؟ بینکاری کا۔ آپ نے اپنے بینک میں اکاؤنٹ رکھا 2,00,000 روپے، کتنے رکھے؟ 2,00,000۔ بینک لوگوں سے مال وصول کرتا ہے، پیسے دینے کے بعد وہ جو رقم جمع کرنے والا ہوتا ہے اس کو 5%، 2%، 3% وہ کیا کرتے ہیں، فاضل اس کو رقم اس کے ساتھ دے دیتے ہیں۔ 1,00,000 روپے اگر آپ نے جمع کرائے تو مہینے کے آپ کو 400 روپے دے دیں گے یا 200 دے دیں گے یا سال کے بعد اکٹھا دے دیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ آپ کو منافع دیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ منافع۔ بینک کیا کرتا ہے؟ بینک وہ پیسے جو آپ کو فالتو دیتا ہے وہ کہاں سے لاتا ہے؟ بینک تجارت کرتا ہے۔ بینک کے پاس جب لوگوں کی رقمیں جمع ہو کر جاتی ہیں تو وہ جمع شدہ رقمیں بینک بڑے بڑے کارخانے داروں کو رقم دیتا ہے۔ بینک ان کو رقم دے کر ان سے سود لیتا ہے۔ سود کا معنی معین کرتا ہے کہ ہم نے آپ کو 1 ارب روپیہ دیا تو 1 ارب روپے پر آپ کو 2% یا 3% ہمیں دینا ہوگا۔ کیوں؟ آپ اس ارب روپے سے تجارت کریں گے، کارخانہ چلائیں گے، اس میں آپ منافع کمائیں گے، تو اس منافع میں ہم نے تم سے 2% لینا ہے، تم جتنا مرضی ہے منافع کما لو۔ معین کر دیا نا، کیا کر دیا؟ معین کر دیا، تعیین کر دی۔ وہ تعیین، وہ پیسے ان کارخانے داروں سے لے لیتے ہیں، پھر آپ کے جو اکاؤنٹ بینک میں جمع ہوتے ہیں وہی منافع آپ پر تقسیم کر دیتے ہیں۔ اتنا منافع تقسیم کرتے ہیں جو آپ کو مل جائے اور اپنی تنخواہیں بھی اس سے نکال لیتے ہیں۔ تو بینک بھی تجارت کرتا ہے، آپ اپنی رقم جمع کرا دیتے ہیں۔
بینک آپ کو جو فالتو دے گا تو ویسے تو اپنے پاس سے نہیں دے گا، وہ تجارت کرے گا، اور لیکن اس کی تجارت کیا ہوتی ہے؟ معین۔ اب معین وہی ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے سمجھایا کہ 1,00,000 روپیہ میں نے کسی نے آپ سے مانگا، آپ نے اس کو دے دیا، اس نے کہا جی آپ کیا کریں گے؟ میں جی تجارت کروں گا، دکان کھولوں گا، تو مجھے کیا دیں گے؟ میں آپ کو 1,00,000 روپے پر آپ کو 400 روپے مہینے کے حساب سے دیتا رہوں گا۔ کتنا دوں گا؟ 400 روپے کے حساب سے دیتا رہوں گا، عام جس طرح دیتا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ سود ہو جائے گا۔ تو ہم تعیین کر دی، کیا کر لی؟ تعیین کر۔ اگر اس میں تعیین نہ ہو تو پھر مضاربت بن جاتی ہے۔ مثال، میں نے آپ سے مانگا، کسی نے مانگا کسی سے کہ مجھے 2,00,000 روپیہ دو، میں تجارت کروں، اس تجارت میں جو منافع ہوگا اس میں آپ کو میں 2% دوں گا، اتنا آپ کا دوں گا، اتنا میں اپنا۔ سال کے بعد جو منافع ہوگا اتنا میں لے لوں گا، اتنا آپ کو دے دوں گا۔ مثلا منافع میں 2 حصے میرے ہو جائیں گے، 1 حصہ میں آپ کو دوں گا، یا 2 حصے میرے ہوں گے، 2 حصے آپ کے ہو جائیں گے۔ یہ جائز ہے۔ کیوں؟ آپ نے تعیین نہیں کی، کل منافع جتنا ہوگا اس کو آپ نے تقسیم کیا، جو منافع اس کو ہوگا وہ آپ نے تقسیم کر۔ مضاربت، سود میں مضاربت فرق ہو گیا، مضاربت میں تعیین نہیں ہوگی، کام ہوگا، تعیین نہیں ہوگی۔ سود میں تعیین ہو جاتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ تعیین۔ کام دونوں میں ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، کام دونوں ہیں، لیکن یہ کام جو ہے اس میں منافع کیا ہے؟ معین نہیں ہے مضاربت میں، اور سود میں کیا کرتے ہیں؟ معین کر دیتے ہیں۔ اگر بینک کارخانے داروں کو 1 ارب روپیہ دیتا ہے، تعین نہیں کرتا، کہتا ہے جتنا منافع تمہیں ہوگا اتنا ہم لیں گے، اتنا تم لو، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ جائز ہو جائے گا، وہ کارخانے دار کو جوڑ گا نا، وہ کارخانہ دار۔ لیکن اس میں ایک خطرہ ہے، وہ کیا کہ کارخانے دار 1 ارب روپیہ آپ سے لے گیا بینک سے، وہ تجارت کرے گا، وہ کہتا ہے جی میں آپ کو جتنا منافع مجھے کارخانے میں ہوگا اس میں آدھا میں آپ کو دوں گا، آدھا میں تمہیں دوں گا، آدھا میرا آدھا تمہارا ہوگا۔ لیکن منافع شو کیسے کرے گا؟ اتنا منافع مجھے ہوا، یہ بات ساری بنیادی ہے۔ وہ کارخانے دار منافع میں دھوکے کرے گا، اس کو منافع سال میں 10,00,000 روپیہ ہوا تو وہ آپ کو بچائے گا مجھے 5,00,000 ہوا جی میرا نقصان ہو گیا، یا آپ کو کہے گا میرا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ تمام انسان امانت دار نہیں ہے، امانت دیانت خیانت کرتے ہیں، اس لیے بینک کارخانے داروں کے ساتھ معاملہ تعیین پر کرتا ہے، مطلقاً نہیں کرتا معاملہ۔ اسے معلوم ہے کہ کارخانے دار تو دھوکہ کریں گے۔ اے چینی والے دیکھ کے انہوں نے، چینی والے، یہ جو چینی والے ہیں، جو کارخانے والے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ اور یہ جو آپ کے ملک میں ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے نا، دھوکہ کرتے ہیں لوگ۔ اس لیے سود کا نظام میں یہ ہوتا ہے کہ دھوکہ نہیں ہو سکتا، کیا انہوں نے لینا ہے، آپ کا کارخانہ چلے یا نہ چلے، ہمیں اتنے پیسے دو گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ کارخانہ دار کام کرے گا، پیسے زیادہ کمانے کی کوشش کرے گا، اسے معلوم ہے کہ اتنی تعیین ہے، 14% میں نے دینا ہے، اسے تو لازمی معین ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ہمارے ہاں مضاربت نہیں چلتی، سود چل جاتا ہے۔ بینک معاملات کرتا ہے، بینک کیا کرتا ہے؟ وہ تجارت کرتا ہے۔ سمجھا گی بات؟ اس لیے بینک میں جو کام ہوتے ہیں آج کل ہمارے، وہ سود کی بنیاد پر چلتے ہیں۔ اب ایک اور بات، ایک صورت ایک اور سمجھ لیں۔ ایک بینک ہے آپ کے پاس، بینک کے پاس کارخانے دار آ کر اس سے رقم مانگتا ہے، وہ کہتا ہے 1,00,000 رقم مجھے دے دو، کیا کرو؟ بینک کہتا ہے ہم آپ کو 1,00,000 روپیہ، 1 ارب روپیہ لے لو، 1 ارب روپیہ نہیں دیں گے ہم آپ کو جو کارخانہ جو کام کرتا ہے، مثلا ایک کارخانہ کپڑے کا کام کرتا ہے، کپڑے والے کارخانے دار کو کیا ضرورت ہوتی ہے؟ روئی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ روئی کی۔ یہ بینک کہتا ہے کہ ہم آپ کو 1 ارب روپیہ نہیں دیتے،
1 ارب روپے کی روئی خرید کر وہ آپ کو ہم دیں گے۔ کیا کریں گے؟ 1 ارب کی روئی بازار سے خریدیں گے اور وہ آپ کو دے دیں گے۔ لیکن وہ 1 ارب کی جو روئی ہے وہ بازار سے خرید کر کارخانے دار کو دے دی، لیکن کارخانے دار کو کیا کیا؟ اس نے چونکہ ادھار دینا ہے نا، ادھار پر اس نے ادھار میں اور نقد میں فرق کر دیا۔ اگر نقد ہمیں دو گے تو ہم 1 لاکھ روپے کی روئی آپ کو خرید کر دے دیں گے، لیکن ادھار کرو گے تو یہ 1 ارب کی روپے کی جو روئی ہے ہم آپ پر 150 ارب کی بیچیں گے۔ 1 ارب کی روئی تو 1 ارب کی خریدی نا، 1 ارب کی روئی خریدی انہوں نے، لیکن کارخانے دار کو انہوں نے ادھار پر زیادہ قیمت میں دے دی۔ یہ وہ بات آ گئی ہے، نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق کرنا جائز ہے۔ نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق کرنا جائز ہے۔ ایک موٹر سائیکل آپ لیتے ہیں، نقد کی آپ کو 1 روپے کی ملتی ہے، بیچنے والا آپ کو کہتا ہے اگر آپ قسطوں میں ادا کریں گے تو اس کی قیمت 1.25 لاکھ روپے ہوگی۔ یہ جائز ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اور ترمذی میں، امام ترمذی نے بھی اپنی کتاب میں اور باقی محققین نے بھی یہ کہا کہ نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق کرنا جائز۔ سمجھا کی بات کہ نہیں؟ یہ جو میں نے بیان کیا ہے، اسلامی بینک کیوں کرتا ہے؟ اسلامی بینک والے یہ صورت کرتے ہیں، نقد اور ادھار کی صورت میں فرق کرتے، قیمت کا فرق کر کے انہوں نے بینک کا نظام چلایا۔ سمجھا کی بات؟ تو اصل میں یہ تھا کہ ہمارے ہاں اگر عدالت، امانت اور دیانت کا معاملہ ہوتا، مسلمان دیانتدار ہوں تو سود ختم ہو سکتا ہے، لیکن سود اس لیے ختم نہیں ہو سکتا کہ ہمارے اندر امانت اور دیانت نہیں ہوتی، مضاربت پر مال ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، تجربہ یہ سامنے آیا کہ ہمارے ملک میں کئی لوگوں کو ادھار دیا کہ وہ تجارت کریں، ان کے ساتھ منافع مضاربت کے اصول پر طے کیا، لیکن انہوں نے دھوکے کر دی۔ انہوں نے کیا کیا؟ دھوکہ کیا۔ اس لیے مضاربت کے طریقے نہیں چلتے کہ جو مضاربت پر مال لینے والا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مال کھا جاتا ہے۔ اس کی مثال وہی ہے جیسا آپ نے دیکھا ہے، یہ مضاربت کے کام کرنے والے علماء جنہوں نے کام کیا نا، مضاربت والے، آپ میں سے بھی کوئی ملوث ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کسی کے پیسے ضائع ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ نہیں ہے؟ بہت سے علماء جن کے پیسے ضائع ہو گئے، لاکھوں روپے ضائع ہو گئے، اربوں روپے ضائع ہو گئے۔ تو یہ جو ہے مضاربت اس لیے نہیں چلتی۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اسلامی اصولوں کے مطابق اب ایک اور بات، ہمارا ملک اگر چاہے ایسا نظام مالیات بنائے جو سود سے پاک ہو، وہ ہو سکتا ہے، لیکن پورا ملک اس میں قوانین بتائے گئے جس سے سود کے نظام سے ہماری جان چھوٹ جائے، یہ ہمیں نظام بنانا پڑے۔ اس لیے کہ اگر کمیونسٹ اپنے نظام بنا سکتے ہیں، سرمایہ دار ملک اپنا نظام بنا سکتے ہیں، تو کیا اسلامی ملک سود سے پاک نظام کیوں نہیں بنا سکتے؟ وہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن بناتے نہیں، ایسا کام کرتے نہیں۔ کریں تو وہ کر سکتے ہیں، مالیاتی نظام کو وہ سود سے پاک نہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کے جب بننے کے ساتھ انہوں نے مالیاتی نظام کو سود سے پاک کے لیے طریقہ کار کو ایک اسلامی نقطۂ نظر سے انہوں نے باقاعدہ طور پر بڑے بڑے جو لوگ تھے ماہرین تجارت، ان کے ساتھ مل کر ایک نظام انہوں نے بنایا تھا کہ پاکستان کو جو مالیاتی نظام ہوگا اس کے مطابق چلایا جائے گا، لیکن وہ سکیم ان سرمایہ داروں نے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا، اس کو فیل کر دیا۔ اس کے بعد بھی ضیاء الحق کے دور میں بھی یہ بات سامنے آئی، ہمارے علماء نے صورتیں بیان کی کہ مالیاتی نظام کو اس بنیاد پر اگر استوار کیا جائے تو ہم سود کے نام سے بچ سکتے ہیں، لیکن اب تو سود کے نظام میں ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم پاکستان خاص طور پر وہ IMF سے قرضہ لیتا ہے،
اور سارا نظام کئی ہزار ڈالر کے حساب سے، لاکھوں کے ڈالر کے حساب سے پاکستان مقروض ہے۔ ہر آدمی پر اگر قرضہ تقسیم ہو جائے تو تقریباً 10 لاکھ یا 5 لاکھ فی کس آدمی مقروض ہوتا ہے، اتنا قرضہ ہے۔ تو جب IMF ہے وہ تو غیر مسلم ہے، انہوں نے صاحب سے سود لینا ہے، اس لیے وہ سود سے ان کی جان ہی نہیں چھوٹتی۔ ہر ایک آتا ہے کہتا ہے IMF سے جان چھڑائیں گے، لیکن ان کی جان نہیں چھوٹتی۔ IMF سے جان چھوٹ جائے، اپنا مالیاتی نظام، چین میں ایک مالیاتی نظام اپنا ہے، وہ امریکہ والا نہیں ہے۔ روس کا ایک مالیاتی نظام ہے، ان کا اپنا ہے۔ تو اگر کمیونسٹ اپنا مالیاتی نظام بنا سکتے ہیں، چین والے بنا سکتے ہیں، تو مسلمان کیوں نہیں بنا سکتے؟ بناتے نہیں، اس لیے کہ ان کا ذہن عیسائیت کے سے جو ہے عیسائیت کے قریب جاتا ہے، اسلام کے قریب نہیں جاتا۔ اگر یہ اسلام کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ان علماء کرام کی راہبری، ان کی معیت میں وہ سوچیں کہ ہمارا مالیاتی نظام اسلامی کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ کرتے نہیں۔ اب جو ہمارے ہاں میزان بینک، ایک اسلامی بینک، یہ 2 بینک کام کرتے ہیں۔ یہ 2 بینکوں میں جو کام کرنے والے مطلب ہے کہ بینک ہیں، یہ اس میں دبئی والوں کا بھی حصہ ہے، ان کا بھی ہے۔ اس میں ہمارے کچھ علماء کرام وہ ان بینکوں میں ان کی انتظامیہ میں شریک ہیں، وہ ان کو بتاتے ہیں یہ صورتیں سود والی ہیں، ان کو نہ اختیار کریں، یہ شرعاً نادرست ہیں، اور یہ صورتیں جائز ہیں، ان پر آپ کام کریں۔ ان کا ایک بورڈ ہے، اس بورڈ کے مطابق جس میں کچھ علماء ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ سودا کرنا ہے، تو وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ سودا آپ اس طرح کریں شرعی اصول کے مطابق، جو غیر شرعی اصول ہے ان کے مطابق آپ سودا نہ کریں۔ تو مالیاتی نظام میں ہمارے ہاں یہ باتیں، سود تب ہم پاک رہ سکتے ہیں جب ہم مطلب ہے مالیاتی نظام کو درست رکھیں، اگر درست نہیں رکھیں گے تو پھر ہم اسی میں پھنسے رہیں گے۔ بہرحال قرآن حکیم نے سودی نظام کی سخت تردید کر دی۔ اب نظام کیسے ہے اور غیر سودی نظام سے ہم کیسے بچیں، یہ اب ہمارا کام ہے کہ ہم یہ سوچ بچار کریں اور یہ سمجھیں کہ ہم سود سے پاک ہو جائیں۔ حضرت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا سود کا کام کرتے ہیں۔ اب یہ قرآن پاک کی آیت کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب سود کے حرمت کا اعلان ہوا تو رقمیں لوگوں کی لین دین تھے نا، قرآن نے اعلان کیا جنہوں نے پہلے سود کا معاملہ کیا ہے وہ اصلی رقم لے لو، مقروض سے اصلی رقم لے لو، سود نہ لو، سود کی رقم نہیں لو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کیا تو حضرت نے اعلان فرمایا آج کے بعد سودی نظام کا کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا کہ ان کے سود کو میں معاف کرتا ہوں، مراد یہ سود نہیں لیں گے، اصل رقم لے لو اور سود کی رقم کو چھوڑ دو۔ یہ جو کہا نا قرآن حکیم نے کہ اگر تمہیں جو اصلی رقم ہے وہ تم لے لو، اے ایمان والو ڈرو سود سے، اگر نہ کرو گے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں اگر کوئی تنگ دست ہے، سودی نظام میں پھنسا ہوا ہے، اس کو ذرا مہلت دے تاکہ وہ تمہارا قرضہ ادا کرے، لیکن سودی رقم اب تم نہیں لے سکتے۔ یہ جو کہا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں دیکھو جی یورپ کے ملک سود کا نظام کرتے ہیں تو وہاں تو برکتیں ہی برکتیں ہیں، قرآن کہتا ہے کہ سودی نظام میں برکت نہیں ہوتی، یورپ والے سودی نظام میں ہیں تو ان کے ہاں تو بے شمار برکتیں ہمیں سب نظر آ رہی ہیں۔ یوں نہیں ہے بات، یورپ میں سودی نظام سے برکت نہیں ہے، وہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے، وہ تجارت بھی بے شمار کرتے ہیں، سودی رقمیں وہ غیر ملکوں سے کماتے ہیں، اپنے ہاں جو ان کے معاملات ہیں وہ سود پر نہیں چلتے ہیں، ان کی جو برکتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، مال زیادہ نظر آ رہا ہے، سود کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی محنت کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے مشینیں ایجاد کی، انہوں نے چیزیں ایجاد کی،
انہوں نے چیزوں ایجاد کرنے کے بعد ان سے وہ پیسہ کماتے ہیں۔ یہ جو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، تم نے 15,000 روپے پر خریدا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ موبائل کہاں سے آیا؟ آپ تو تمہارے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ یہ جو 15,000 کا مال آپ کے پاس پکڑا ہوا ہے، یہ مال کی رقم کہاں پہنچی ہے؟ یہ نوکیا کمپنی کے پاس پہنچ گئی ہے۔ نوکیا کمپنی کون سی ہے؟ غیر مسلموں کی کمپنی ہے۔ پرزے اس نے بنائے، تمہارے 15,000 روپے تو غیر مسلم کے جیب میں چلے گئے ہیں۔ کیوں؟ تم نے خود بنا نہیں سکا، انہوں نے بنا لیا۔ انہوں نے بنا لیا، تم نے نہیں بنا سکا۔ نوکیا کے موبائل پر، یہاں ایک لڑکے ہمارے محلے کے ہیں، یہ فن لینڈ میں کام کرتے ہیں۔ فن لینڈ میں نوکیا کے جو موبائل ہیں سب سے زیادہ بنائے جاتے ہیں، ہر گھر میں مشین ہے۔ وہ کہتا ہے جو نوکیا کا موبائل ہے اس پر خرچہ زیادہ سے زیادہ $15 آتا ہے۔ جو چھوٹے موبائل ہیں $15 سے زیادہ ان پر کوئی خرچہ نہیں آتا۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں وہ کتنے مہنگے ہو کر بیچ رہے ہیں۔ تو انہوں نے محنت سے مال کمایا، چیزیں انہوں نے بنائی ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ، سیون اکاؤنٹ میں کیا فرق ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں سود کے بغیر بینک میں جو رقم جمع ہوتی ہے، اگر ان کو آپ کہہ دیں کہ میں سود نہیں لیتا تو وہ کرنٹ اکاؤنٹ کہلاتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھنا چاہتے ہیں یا سیون میں رکھنا چاہتے ہیں؟ سیون سود والا ہے اور کرنٹ بغیر سود کی ہے۔ یہ دونوں اکاؤنٹ تو اسلامی بینک، میزان بینک میں بھی ہوتے ہیں۔ نہیں بھائی، وہ کہتے وہی ہیں، کرنٹ کہتے ہیں اور سیونگ کہتے ہیں، لیکن سیونگ سے مراد ان کا وہ ہے جو ان کے نزدیک منافع حلال۔ کرنٹ اکاؤنٹ وہ کہتے ہیں نا جو، یعنی آپ مطلقاً منافع نہیں لینا چاہتے، ٹھیک ہے رقم رکھ لیں، اس لیے کہ کچھ لوگ احتیاط کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ احتیاط کرتے، اس لیے انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ بھی رکھ دیا۔ سیون اکاؤنٹ کا مطلب ہے کہ منافع وہ اس اصول پر تقسیم کریں گے جو شرعی قاعدہ ہے، تعین نہیں ہوگا ان کے یہاں۔ مثلا 1,00,000 روپے پر آپ کو 500 نہیں دیں گے، وہ 500 ہی نہیں دیں گے، کبھی 4.5 دیں گے، کبھی 500 سے اوپر آپ کو دیں گے۔ لیکن کچھ اب یہ تحقیق سامنے آئی ہے کہ اسلامی بینک جو ہے وہ اس بارے میں کچھ قوانین کی پابندی کرتے ہیں، سنا ہے کہ کچھ قوانین کی پابندی وہ نہیں کرتے، لیکن میزان والے اس قوانین کی پابندی کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حتی الامکان جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم ان نظام سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں بچ سکتے وہ جدا بات ہے، اس لیے کہ گھر میں رقم رکھنا، آپ دوسرے بینکوں میں بھی رقم رکھ سکتے ہیں، دوسرے بینکوں میں وہاں بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہوتے ہیں۔ مثلا حبیب بینک ہے، وہ بھی کرنٹ اکاؤنٹ بھی ان میں ہوتے ہیں، سیون اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں میں سود نہیں لانا چاہتا، وہ اب نہیں ہوا۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی رقم آپ کو دینی پڑے گی، کیوں کہ آپ کی رقم محفوظ رہے گی، وہ حفاظت کرنے والے ہیں، وہ اس میں یہ ہے۔ آگے آیت دین آ رہی ہے، سود کا بات ختم ہو گیا۔ یہ قرآن حکیم نے کہا ان کان ذو عسرۃ فنظرۃ، یہ سود کے ساتھ ہے۔ اگر آپ نے مقروض کو جو قرضہ دیا، مقروض کو جو قرضہ دیا اور وہ قرضہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہے تو آپ اس کو کچھ مہلت دیں تاکہ مہلت کے بعد وہ تمہارا قرضہ ادا کر سکے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو آدمی تنگ دست کو معاف کر دے گا یا اسے مہلت دے گا، اللہ اسے ثواب اور اجر عطا کرے۔ حضرت نے اس بارے میں ترغیب دی۔ آگے 2 رکوع رہ گئے ہیں، ایک آیت دین ہے اور ایک آگے آخری رکوع ہے للہ ما فی السماوات۔ یہ انشاءاللہ ہفتے کے دن پڑھ کے انشاءاللہ اس کو سورہ بقرہ پھر ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ یہ 2 رکوع رہ گئے۔